وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سب رب کے حضور حاضر ہیں۔ آج ہمارا یہ فہم دین کا جو سلسلہ ہے، آج میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق جو نبوی احکامات ہیں اس حوالے سے کچھ معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا، ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ رشتہ کن وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دی ہے رشتے کے معاملے میں۔ اس کے علاوہ ہم نے شادی کی دعا کو بھی پڑھا مبارکباد دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے ولیمے کے حوالے سے بھی کچھ احکامات پڑھے۔ تو آج جو ہے میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کچھ معروضات وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں جو نکاح نامہ ہوتا ہے، نکاح نامے کے اوپر کچھ شرائط لکھی ہوتی ہیں، یعنی وہ پورشن دیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہ اگر آپ کوئی شرط رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو آیا اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش ملتی ہے یا نہیں؟ یہ صحیح مسلم ہے، کتاب النکاح، حدیث نمبر ہے 3472۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا جی؟ فرمایا ان احق الشرطی ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج۔ فرمایا تم نکاح میں وہ شرط رکھ سکتے ہو جس سے نکاح میں آسانی ہو، نکاح میں مشکل نہ ہو۔ وہ ساری جائز شرائط جو ہے تمہیں رکھنے کی اجازت ہے۔ ایک اگر یوں ہی لکھوا دے کہ جی جو ہے وہ جیب خرچ 5 لاکھ لکھ دے میری بیٹی کا، یا دلہن ہی کہہ دے کہ میں منتھلی جو ہے وہ 2 لاکھ دے گا تو میں نکاح کروں گی، ادروائز نہیں کروں گی، تو یہ وہ شرائط ہیں جو نکاح کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ ہر وہ شرط جو نکاح کے معاملے میں مشکلات پیدا نہ کرے، ایسی شرط کا رکھنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح شرائط کے بعد نکاح فارم میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آیا آپ نے طلاق کا حق جو ہے، اختیار جو ہے عورت کو دیا ہے کہ نہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، طلاق کا اختیار تو مرد کے پاس ہی رہتا ہے۔ عورت اگر شرعی وجوہات کی بنیاد پر علیحدگی اگر چاہتی ہے تو پھر خلا کا سسٹم موجود ہے، لیکن خلا میں بھی بڑے سارے مسائل ہیں ہمارے اس جو ہے وہ عدالتی نظام میں، اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وہ انشاءاللہ کوئی الگ سے ہم ٹاپک رکھیں گے خلا کے حوالے سے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک جمعہ المبارک پہ یہ سارے احکامات بیان بھی کیے تھے۔ تو بڑے سارے جو ہے وہ مسائل رہ جاتے ہیں ہمارے عدالتی نظام میں، اس معاملے میں ضرور خرابیاں ہیں جو خلا کا نظام ہے۔ تو عورت کو طلاق کا حق تو نہیں دیا جا سکتا، اس کے پاس شریعت نے خلا کا حق رکھا ہے، یعنی وہ قاضی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اس کے بعد معاملات دیکھ کر علیحدگی کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی مرد کو انوالو کیا جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں تو اس سلسلے میں یہ حکم ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ اگر انصاف نہیں کرے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کتاب النکاح، حدیث نمبر ہے 2133، من کانت لہو امرأتان فمال الی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل۔ فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہوں، وہ صرف ایک ہی کی طرف مائل ہو اور دوسری کے حقوق کا خیال نہ رکھتا ہو، ایک کے تو پورے حق پورے کر رہا ہے لیکن دوسرے کے حقوق کا وہ ان کو جو ہے پامال کر رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہو گیا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیویاں عطا فرمائی تھیں، ان کے درمیان جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اعتدال کے ساتھ نہیں چلتا۔
اب چلتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے کہ ان کی تابعداری کتنی ہونی چاہیے۔ نبی دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین بیوی کون سی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین بیوی وہ بیوی ہے کہ التی تسرہ، کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، یعنی شوہر گھر میں آیا ہے، بیوی گھر موجود ہے، تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے شوہر کے چہرے پہ جو ہے وہ خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر گھر میں آیا ہے اور بیوی واویلا مچانا شروع ہو گئی کہ آج میں نے بڑی مشکل سے دن گزارا ہے، آج تیری ماں نے میرے ساتھ یہ بھی کیا، تیری بہنوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ نہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین جو ہے بیوی، اگر اس کی نشانی دیکھنا چاہتی ہو تو وہ یہ ہے کہ جب شوہر تھکا ہوا گھر چل جاتا ہے، اس انداز سے وہ ملاقات کرے، اس انداز سے ملے کہ شوہر کو دیکھتے ہی، اس کو بیوی کو دیکھتے ہی شوہر کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دوسری حدیث مبارکہ، اب یہ تو فرمایا گیا عورت کے لیے، اب مرد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد بھی عورتوں کے حقوق کا خیال رکھے، جو شریعت اسلامیہ نے حقوق عطا فرمائے ہیں ان کی پاسداری کرے۔ کن کن حالتوں میں مرد جو ہے اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کتب حدیث میں یہ موجود ہے۔ سنن ابی داود کتاب النکاح حدیث نمبر ہے 2157۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تؤتى حامل حتى تضع، فرمایا کوئی شخص کسی حاملہ عورت سے جمع نہ کرے یہاں تک کہ وہ بچے کی ولادت ہو جائے۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جنگ اوتاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، عورت کی یہ سہولت کے لیے ہے، اگر اس معاملے میں عورت کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس صورت میں، ورنہ اجازت ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ اس پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ قیدی ہوئی تھی خواتین، اس موقع پہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنڈیشن کے اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ویسے پریگننسی کی حالت میں وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا اگر عورت کو تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا دوسری صورت ولا غیر ذات حمل حتی تحید حیدتن، فرمایا جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ایام ماہواری جو ہوتے ہیں، مینسز کے ایام، ان دنوں میں عورتوں سے وظیفہ زوجیت ادا نہ کیا جائے، اور نہ ہی ایسی بچیوں کے ساتھ جن کا نابالغی کی حالت میں نکاح ہو گیا ہو، فرمایا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتی ان کے ساتھ جو ہے وظیفہ زوجیت ادا نہ کیا جائے۔ نابالغ بچی ہو تو اس کا کوئی وکیل نکاح کر دے، یعنی والد وکیل بن کر یا ماموں وکیل بن کر، کوئی بھی اس کا جو وکیل ہو، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو خیار بلوغ کا حق ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہوگی چاہے گی تو اپنا نکاح قائم رکھے، چاہے تو وہ نکاح ختم بھی کر سکتی ہے، یہ خیار بلوغ کی شرط موجود ہے۔ اس سلسلے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اگلا معاملہ جو آتا ہے وظیفہ زوجیت کے بعد وہ پریگننسی کا معاملہ آتا ہے۔ پریگننسی کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یاد رکھیں اس کی جو ڈیوریشن ہے، اس کا جو دورانیہ ہے، وہ ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ تو 9 ماہ ہی ہے، لیکن کم سے کم جو اس کی مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اگر کسی کا بچہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہو گیا تو اس کو اسی باپ کا ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 6 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے، 9 ماہ پورے نہیں ہوئے تو لہٰذا غلط نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا اس خاتون کو۔ ممکن ہے 6 ماہ کے بعد بھی بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ 9 ماہ کے بعد بھی، 9 ماہ کے بعد بڑے بڑے حمل بھی موجود ہیں، بڑے بے شمار لوگ پیدا ہوئے ہیں اور بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے ہیں، کسی کا حمل 10 ماہ کا، کسی کا 11 ماہ کا بھی ہے۔ امام دہاق گزرے ہیں، عربی کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کا نام تو کوئی اور تھا لیکن نام دہاق معروف ہو گیا۔ یہ درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، دیوان حماسہ اور دیوان متنبی، یہ شعروں کی کتابیں ہیں اور عربی کے لحاظ سے بڑی جاندار کتابیں ہیں، اس میں یہ دہاق کی شعر بھی موجود ہے۔
تقریباً ہر مکتبہ فکر ان کو پڑھاتا ہے۔ تو امام دہاق کو، دہاق کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا، تو ان کو دہاق کیوں کہتے ہیں؟ ان کو دہاق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کا حمل اتنا طویل ہو چکا تھا کہ ان کے دانت بھی نکل چکے تھے ماں کے پیٹ کے اندر ہی، اس وجہ سے ان کو دہاق کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں آتے یوں آئے تھے جیسے مسکرا رہے ہیں، تو ان کا نام ہی دہاق پڑ گیا۔ اس کے بعد پریگنینسی کے ایام میں جو اگلا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں چونکہ الٹرا ساؤنڈ کی وہ یہ سہولت نکل آئی ہے، شاید میں نے کسی مقام پہ پڑھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کر کے جو جنس بتانے والی کیفیت ہے، معاملہ ہے، اس پہ کوئی پابندی لگنے جا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بیماری بھی آ چکی ہے کہ کوئی بیٹی کو نہیں لینا چاہتا، وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جنس تو معلوم کر لی کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے بعد ابارشن کروا دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، یعنی کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، اب پھر کوئی بیٹی کی ولادت ہو رہی ہے تو فقط اس وجہ سے ابارشن کروا دیا کہ ہم بیٹی لینا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں، وہ فیملی جو پلاننگ ہے، بڑا زور دیا جاتا ہے فیملی پلاننگ پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے، نبی دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں کوئی پلاننگ کا، یہ فیملی پلاننگ کا کوئی تصور موجود تھا؟ آج تو بڑے جدید سسٹم آگے نا، گولیاں بھی نکل آئے، انجیکشن بھی نکل آئے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار صورتیں ہیں۔ کیا اللہ کے محبوب الاسلام کے دور میں بھی یہ تھا؟ اس طرف جانے سے پہلے فیملی پلاننگ کی جو جائز صورتیں ہیں وہ میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے والی ہے، فیملی پلاننگ اس صورت میں جائز ہے، یعنی وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جس کے بعد عورت ہی رہے۔ عورت خلقت کے اعتبار سے، وہ فطرت کے اعتبار سے عورت بدلے نہ۔ مثلا ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہے، بڑے آپریٹ کے بعد بچہ دانی کو ریموو کروا دیا جاتا ہے، جو عورت کا حسن ہوتا ہے۔ اگر اسے ختم کروا دیا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں شرکت کر لی، فطرتی نظام کو ختم کر دیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اور جو جائز طریقے ہیں جس میں عورت ہی رہے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ میں آگے جا کے حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا ایک خاتون کے 4 بچے ہو گئے ہیں آپریٹ کے ساتھ، جیسے آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ سخت ہدایات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کہ اب اگر بچے کی ولادت ہوئی، یا تو زچہ نہیں رہے گا یا بچہ نہیں رہے گا، یعنی یا ماں نہیں ہے یا بیٹا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ان حالات میں جو ہے وہ فیملی پلاننگ کا تصور ملتا ہے، اس صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب ازل ہوتا کیا ہے؟ ازل یہ ہے کہ ڈسچارج ہونے سے پہلے شوہر کا اپنی بیوی سے جدا ہو جانا، یہ ازل کہلاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام سے باقاعدہ سوال بھی ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ خلق شیء لم یمنعہ شیء۔ یہ صحیح مسلم ہے، کتاب النکاح، حدیث نمبر ہے 3554۔ اللہ کے محبوب الاسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کی تخلیق کا ارادہ فرما لیتا ہے، تم جو مرضی کر لو، تم اسے روک نہیں سکتے، لیکن ازل کے بارے میں اللہ کے محبوب نے منع نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں ازل کیا کرتے تھے۔ تو ازل جو ہے یہ والی کیفیت، یعنی اگر عورت کی جان کو خطرہ ہے، زچے کی یا بچے کی، یعنی اب اگر وہ حاملہ ہو گئی تو یہ معاملات پیدا ہو سکتے ہیں، اب اسلام کہتا ہے تم ازل کر سکتے ہو، ازل کی اجازت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو جدید ذرائع ہیں وہ استعمال کر کے جس میں عورت ہی رہے وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائے، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں
یہ جامع ترمذی ہے، کتاب الطہارت، حدیث نمبر ہے 141۔ اَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُوبٌ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیں، کیا کوئی شخص جنبی حالت میں رات کو سو سکتا ہے؟ یعنی اسے جنابت ہو گئی ہے یا وظیفہ زوجیت ادا کر لیا، اب آیا اس کے بعد وہ اسی حالت میں سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا؟ مثلا رات بڑی لمبی ہے، 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کی رات ہے، آپ نے وظیفہ زوجیت 2 گھنٹے کے بعد ادا کر لیا، باقی جو ٹائم ہے فجر کی اذان تک ایسے آرام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اذا توضأ، ہاں اگر وہ وضو کر لے تو ایسے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھیں، اسلام چونکہ آسانی والا مذہب ہے، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں اسلام کتنا ستھرائی اور پاکی پہ بھی درس دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کیا جائے اور پھر جو ہے وہ لیٹا جائے۔ اس میں تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، یقیناً اس میں اور بھی بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ اور دوسری بات، اگر وضو نہیں کر سکتا، سردی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، پھر کم از کم جو ہے وہ ہاتھوں کو صاف کر لیا جائے۔ یعنی وہ بے شمار جراثیم جو ہمارے اس معاملے کی وجہ سے ہمارے جسم کا حصہ بنیں گے، یہ پتہ نہیں رات کو ہمارا ہاتھ کہاں کہاں رات گزارتا ہے، کوئی سمجھ لیتے بندہ سویا ہوا ہے، پتہ تو نہیں چلتا نا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکی کا درس دیا کہ اگر تم اسی حالت میں سو گے، ممکن ہے بچے کو فیڈ بھی کروانا پڑے، اب فیڈ کی صورت میں وہ جراثیم بچے کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں، تو پھر جب معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، اس لیے فرمایا کم از کم ہاتھ تو دھو لیے جائیں۔ اسلام سے بڑھ کے طہارت والا مذہب بھی کوئی نہیں ہے، ستھرائی والا مذہب بھی کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت جو ہے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ کس معاملے میں کر سکتی ہے؟ جی اپنے شوہر کے لیے۔ لیکن اس سلسلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمتوشمہ، یہ جو ہماری خواتین پلکنگ کرواتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ لعنت فرماتے ہیں ایسی خواتین پہ۔ یہ جو بال اتروائی جاتے ہیں نا، پلکنگ کروائی جاتی ہے، فرمایا ایسی خواتین پہ لعنت ہے۔ بناؤ سنگار عورت کر سکتی ہے، لیکن وہ بناؤ سنگار ایسا ہو جو اپنے شوہر کے لیے ہو۔ یہ والا بناؤ سنگار اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یعنی وہ خوشبو لگا سکتی ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، باہر جانے کے لیے نہیں۔ وہ اپنا جو ہے وہ لپسٹک وغیرہ کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ ایسی کوئی نیل پالش جو وضو کے لیے مانع نہ ہو، پانی پہنچنے کے لیے وہ یوز کر سکتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ وہ زیب و زینت اختیار کرے، یعنی اس انداز سے بن سنور کے رہے کہ شوہر دیکھے اور خوش ہو جائے، تو یہ سارے کام اپنے شوہر کے لیے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن وہ چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور بھی بے شمار احکامات ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع کل بھی اس حوالے سے کچھ میں عرض کروں گا۔ اور بالخصوص جو میاں بیوی کا رشتہ ہونے کے بعد اگلا معاملہ آتا ہے تربیت کا، بچے کی پیدائش کا، پھر بچے کی تربیت کا، ان دونوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ والد کی اور والدہ کی، میاں کی اور بیوی کی، بطور والدین ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ کچھ حدیث مبارکہ سیاستہ میں سے وہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔